السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد الرحمن قادری رضوی خادم الافتاء والتدریس جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم چھوٹی تکیہ بہرائچ شریف یو پی الہند۔ آج 30 ذی القعدہ سن 1441 ہجری مطابق 22 جولائی سن 2020 عیسوی دن بدھ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بقرعید ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد مسلمان جنہیں قربانی کی توفیق ہو یا جن کو قربانی کی توفیق نہ ہو کن کن چیزوں کو انجام نہ دیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مسلمان جنہیں قربانی کی توفیق ہے اور وہ مسلمان جنہیں قربانی کی توفیق نہیں ہے، دونوں لوگوں کے تعلق سے حدیثیں مروی ہیں۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخون نہ ترشوائے۔ لہذا جو مسلمان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک وہ اپنے بال نہ کٹوائیں، مونچھیں نہ ترشوائیں اور ناخون نہ کٹوائیں۔ اور جو حضرات صاحبان نصاب نہیں، جنہیں قربانی کی توفیق نہیں، ان کے تعلق سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ ابو داود، نسائی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوم اضحیٰ قربانی کے دن کا حکم دیا گیا۔ اس دن کو اللہ تعالی نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو؟ منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کو واپس کر دے۔ تو عرض کیا ایک شخص نے، اے اللہ کے رسول، میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہاں، تم اپنے بال اور ناخون ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور موے زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ بحوالہ بہار شریعت جلد 4 حصہ 15 صفحہ نمبر 131۔ آج 30 ذی القعدہ ہے، لہذا جن کے بال اور ناخون بڑے ہوں وہ آج ہی کٹوا لیں۔ جن حضرات کو قربانی کی توفیق ہے، جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، وہ بھی اپنے ناخنوں اور بالوں کو چاند دیکھنے کے بعد قربانی سے پہلے نہ کٹوائیں، نہ ترشوائیں۔ اور جن حضرات کو قربانی کی توفیق نہیں ملی ہے، جو صاحبان نصاب نہیں ہیں، وہ بھی اپنے ناخنوں اور بالوں کو قربانی کے وقت سے پہلے نہ کٹوائیں بلکہ نماز کے بعد کٹوائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اسی میں قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم مسلمانوں کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
عید الاضحیٰ کو ہم مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے اور اپنی مسجدوں اور اپنی عید گاہوں کے دروازوں کو ہم مسلمانوں کے لیے کھول دے، مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر حسن خاتمہ بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔